نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، حمزہ شہباز کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مبارکباد مونس الائی کی طرف سے بھی آئی ہے، انہوں نے کہا حمزہ صاحب مبارک ہو فلیٹیز ہوٹل کا چیف منسٹر بننے پر۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے پنجاب میں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے بڑا اہم کردار تھا۔ زرداری صاحب اور چودھری پرویز الائی صاحب کی ملاقاتیں، پرویز الائی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر قافلے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ہم بھی نہیں ساتھ آئیں گے، مگر پھر یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ آپ کا کیا ہے اس پر موقف؟ وہاں تو ایک سی ایم الیکٹ کر لیا انہوں نے ہوٹل میں۔ سر یہ بات جو آپ نے ابھی کی، جو آپ نے بات ابھی کی، یہ کیا کون سی جو آپ نے ابھی جسٹ بات کی ہے کہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا تو ہم ساتھ نہیں جائیں گے، ایسے کوئی بات ایک وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ میرے طرف سے نہ اپنے والد کی طرف سے کیا گیا۔ ہاں بالکل ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے جائیں اور ایک ایسا کمبینیشن ہو جس سے ہم نہ صرف جیت سکیں مگر آگے جا کے الیکٹورل ریفارمز بھی کر سکیں اور آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھی بڑھ سکے۔ اور افسوس کے ساتھ پی ایم ایل کیو کی قیادت نے وعدہ خلافی کی، اپنا زبان سے مکر گئے اور اس کے باوجود متحدہ اپوزیشن وفاق میں بھی اپنا اکثریت ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہوئے اور آج متحدہ اپوزیشن نے پنجاب میں اپنے اکثریت بھی ثابت کر دیا ہے۔ باقی رہتا یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ میدان سے بھاگ رہی ہیں، اپنا شکست نظر آتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، اور خان صاحب نے تو بھاگتے بھاگتے ہمارے آئین بھی توڑ بیٹھا ہے، مگر پاکستان کے عوام دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب شکست کھا رہا ہے۔ مگر بلاول صاحب اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو پنجاب بغیر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ہے اور پاکستان بھی بغیر ایک منتخب حکومت کے یا منتخب پرائم منسٹر کے ہے۔ آج آپ نے ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا کہ اگر 30 سیکنڈ میں کو ہو سکتا ہے تو 30 سیکنڈ میں اس کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اس میں دیر کی جا رہی ہے، اس کا جلدی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا؟ سپریم کورٹ میں ہمارا لائرز موجود ہے اور وہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر obviously ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کیا گیا ہے، عمران خان نے بھاگتے بھاگتے جو آئین توڑ بیٹھا ہے، جو کو کروایا ہے وہ اس قسم کا کو ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے انٹرم وزیر اعظم بنانے کے لیے، اس میں ہمارا امید ہے کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ ملک کو اس آئینی بحران سے نکالیں گے اور اس طریقے سے نکالیں گے کہ جمہوریت بھی بحال ہوگا اور سارے ادارے جو 2018 کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے وہ اس آئینی اور جمہوری اور عدالتی پروسیس کے تھرو وہ بھی غیر متنازع رہیں گے۔ اچھا مگر اب اس وقت ایک بحران ملک میں پیدا ہو گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اگر آرٹیکل 5 کے تحت جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، عدالت اس کو ریورس کرے مگر کیونکہ معاملات آگے چلے گئے ہیں تو الیکشن کا کہے، کیونکہ پنجاب میں بھی تنازع ہے، اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا، مرکز میں وہ تحلیل کر چکے ہیں پارلیمنٹ کو، کیا الیکشن کی طرف جایا جائے اور رولنگ ریورس ہو جائے، یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کل ملا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے ہم ایک بار پھر ملیں گے تاکہ ہم تھیوریٹیکل سرکمسٹانسز پہ بات نہ کریں اور جو حقائق ہے اس پہ بات کر سکیں۔ لیکن جو بات آپ نے کی تھی، we've seen in the past, we've seen the doctrine of necessity, we've seen the doctrine of balancing، اور اب وہ کام تو بالکل ہی نہیں چلے گا۔ اب تو صرف اور صرف پاکستان کا آئین کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر اس قسم کا متنازع فیصلہ آئے گا تو میرا یہ خوف ہے کہ نہ صرف ہمارا اعلیٰ عدلیہ متنازع ہوگا، نہ صرف ہمارا پارلیمان اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوگا، مگر جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ بھی متنازع ہوں گے۔ اور ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہم اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں اور اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں تو جس بحران
بحران میں ہم آج سے نہیں 3 سال سے اس بحران میں ہم ہیں، ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں اور پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ مگر بلاول صاحب اس میں جیسے پنجاب میں حکومت نہیں ہے، مرکز میں حکومت نہیں ہے، IMF کا پروگرام بھی وہ کہتے ہیں اب ہم نئی حکومت سے ہی بات کریں گے، تو ایک نئے مینڈیٹ والی حکومت نہیں چاہیے اس وقت ملک کو؟ کیونکہ اگر واپس ریورس ہو جائے، آپ عدم اعتماد کریں، نئی حکومت الیکٹ کریں، پھر آپ لوگ بھی بہت سارے ہیں۔ بالکل ہی صحیح کہہ رہے ہو، اتنا غیر ذمہ دارانہ حرکت کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اپنے ذات کے آگے دیکھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا آئین کا فکر، نہ ہمارا رول آف لا کا فکر، اور نہ اس ملک کا معیشت کا فکر۔ اس نے اگر وزیر اعظم رہنا تھا تو اس نے ہی یہ جو معاشی بحران اس نے پیدا کیا، اس نے اس کو مقابلہ کرنا تھا اس بجٹ میں، اور اگر اپوزیشن کا جو آئینی اور قانونی حق تھا وہ مکمل ہو جاتا، ہم اس معاشی بحران کا اس وقت کے لیے، اس بجٹ کے لیے مقابلہ کر دیتے۔ مگر ہوا کیا ہے، خان صاحب نے غیر آئینی طریقے سے پارلیمان توڑا تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ جو حملے اس شخص نے ہمارا الیکشن سسٹم پہ کیا ہے، الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ ہمارا ECP کا پر کاٹے گئے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ EVMs انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ آنے والے الیکشنز میں RTS پلس کا نظام ہو۔ ہم ان چیزیں سے بچنا چاہ رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایسے صاف و شفاف الیکشنز لے کر آئیں جس سے جو متنازع نہیں ہوں گے، اور خوف اس وقت یا فکر اس وقت اس بات کی ہے کہ اگر عدالت سے اس قسم کا فیصلہ آتا ہے جس کو رنگ دیا جا سکتا ہے کہ یہ آئینی کے بجائے، جو قانونی کے بجائے یہ ایک فیس سیونگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا عمران خان's ego is more important than the Constitution of Pakistan؟ جب تک ہم آئین پہ نہیں چلیں گے تو نہ عدلیہ چل سکے گا، نہ پارلیمان چل سکے گا، نہ یہ ملک چل سکے گا۔ اور یہ ایک بیوٹیفل اپرچونٹی ہے کہ وہ جو داغ 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہمارا عدلیہ پہ ہے، ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہم بڑا خوبصورتی سے وہ داغ دھو بھی سکتے ہیں، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور نیا عوامی منتخب مینڈیٹ کے ساتھ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر اگلا الیکشنز متنازع ہوں گے، سلیکشن کا الزام چل رہا ہوگا، تو پھر ہم ان مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ ویسے اگر جو سلیکشن کا الزام ہے اس میں ظاہر ہے 2018 میں تو آپ کا اداروں پر اعتراض ہے، نون لیگ کا بھی اداروں پر اعتراض ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی اداروں پر اعتراض ہے کہ انہوں نے مینج کیا اور ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ تھا۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہے؟ کیونکہ مولانا نے کہا کہ نیوٹرلٹی مشکوک ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب اپنا اقتدار کو بچاتے ہوئے آئین توڑ بیٹھا ہے، اور وہ ادارے جو غیر متنازع رہنا چاہ رہے تھے، مثلا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو بلایا گیا ایک سیاسی مقصد کے لیے، اور یہ فوراً سازش کا شوشہ وہاں پھینکا گیا اس وقت جب ہمارا وزیر اعظم کے پاس نہ اکثریت تھا، اکثریت کھو بیٹھا تھا، تو پھر خان صاحب نے ہمارے ادارے کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کیا ہے، جس کا ہم وضاحت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا ہم کلیریفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے خان صاحب وہ میٹنگ پیش کر رہا ہے وہ غیر مناسب ہے، اور اس کا جو کلیریفیکیشن ہے وہ آنا بہت ہی ضروری ہے۔ جہاں تک 2018 کے الیکشنز میں گلزار صاحب اور ثاقب نثار صاحب کا کورٹ کا رول بہت متنازع رہا، جی ہاں، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی بہت متنازع رہا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا پارلیمنٹ ڈسک فنکشنل رہا پچھلے 3 سال میں۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم سب، پارلیمان، جوڈیشری، ہمارا اسٹیبلشمنٹ، اس سے نکلے، اور اس طریقے سے نکلے کہ غیر متنازع طریقے سے، تاکہ ہم پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان کو رول آف لا کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلا سکتے ہیں، نہ کہ عمران خان کے ایگو کے مطابق۔ ویسے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا DG ISPR سے، پاک فوج سے، کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں، وزیر اعظم مسلسل بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے منٹس میں ہے، شہباز شریف نے مطالبہ کیا، مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا، مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا، مگر کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے۔ سورسز کے ذریعے تو کہا جا رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا کو بھی اور ڈومیسٹک میڈیا کو بھی، مگر کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے اور بیانیہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اگر کلیریفیکیشن نہیں آئے گی تو بیانیہ آپ لوگوں کے خلاف بنتا جائے گا۔
سر بیانیہ کا تو ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس قسم کے جھوٹے بیانیہ بنانے کی کوشش کیا ہے اور ہم نے ہر سازش کو ناکام بنایا, جس کی وجہ سے ہم کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم غیر متنازع اور غیر سیاسی رہنا چاہیے ہر حال میں. یہ وہ فورم ہے جہاں اگر پاکستان نے جنگ جانا ہے تو وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے, اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے, اور اگر ایک شخص نے اس کو اپنا کرسی کو بچانے کے لیے, اپنا سیاست چمکانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تو کلیریفیکیشن آنا بہت ہی ضروری ہے. جب اس میٹنگ کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے, صرف یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال کیا گیا اور unnecessary interference in the internal affairs of پاکستان, اور جو ایکشن لیا گیا ہے وہ یہ ایک ڈیمارش ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فورن سازش بنتا ہے. اگر فورن سازش ہوتا تو ایک بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سٹیٹمنٹ نکلتا. اگر فورن سازش ہوتا تو کوئی کورسپونڈنس تو ہوتا, فورن آفس کا کورسپونڈنس ہوتا, ڈیفنس منسٹری کا کورسپونڈنس ہوتا, ہمارا ادارے کے کورسپونڈنس ہوتے 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک. وہ مجھے کوئی ایسا کورسپونڈنس دکھا دے. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ Because it doesn't exist. They only decided to play the foreign conspiracy card once on the 27th of March. Imran Khan was sure that he lost his majority and there was no way for him to democratically win, fairly win. So he had decided کہ اس نے اگر دھاندلی کرنا ہے, اگر اس نے زبردستی اس سلسلہ کو روکنا ہے, بھلے وہ غیر آئینی طریقے سے ہو, تو اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع ہوا. ہم پروپیگنڈا کا جواب دینے جانتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کی کوئی ایک ایسا نقشہ نہیں نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان کے لیے استحکام کی صورتحال نظر آتی ہو. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آ جائے تب بھی, اور اگر آپ لوگوں کے حق میں آ جائے تب بھی. اگر آپ لوگوں کے حق میں آ گیا تو عمران خان صاحب نے آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی ہے, اور ورنہ آپ لوگ ظاہر احتجاج میں ہوں گے, تو کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کوئی نقشہ بتائیے. ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ آئین کے حق میں آئے, نہ میرے حق میں آئے, نہ عمران خان کے حق میں آئے, آئین کے مطابق آئے. اگر آئین کے مطابق آتا ہے تو آئین صرف ایک ہی راستہ دکھاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جی ایسے نہیں ہوتا ہے, اگر ایسے نہیں ہوتا ہے تو obviously جو جس پروسیس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ الیکشنز میں نہ صرف سمجھتا متنازع ہوں گے, مگر میں سمجھتا ہوں وہ شاید وائلنٹ الیکشنز بھی ہوں گے. اور جو یہ ادارے 2018 کے الیکشنز میں متنازع رہے, پھر وہ اسی الیکشنز میں بھی متنازع ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس قسم کے سچویشن سے بچا دے, ہم پاکستان کو اس آئینی بحران سے بچا دے, اور ہماری نظر میں صرف وہ آئینی طریقہ ہے. اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ پارلیمان اپنا جمہوری طریقے سے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس موشن کا سلسلہ مکمل کرے, ہمیں اپنا حق دیا جائے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کروائے تاکہ آنے والے الیکشنز ہی ہو اور سلیکشنز نہیں ہو. صاحب, اور آج آپ کی نظر میں بھی جو اجلاس ہوا ہے پنجاب میں وہ علامتی تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز؟ کیونکہ مونی سلائی کہہ رہے ہیں وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہی وزیر اعلیٰ بنے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس اکثریت ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا. اور آج الیکشن کا دن طے ہو گیا تھا. جس ڈیپٹی اسپیکر کے پاس اختیار تھا, اس لیے اسپیکر صاحب خود امیدوار ہیں سیشن بلانے کے لیے, اس نے تو بلا دیا تھا, ٹائم بھی سیٹ کر لیا تھا. اگر اسپیکر کو پارلیمان کے باہر لاک کیا جائے گا, ممبرز پارلیمان کے لیے لاک کیا جائے گا, اس کو آپ کو کہہ سکتے ہو. That is what a coup looks like. مگر that's not victory جو ہے, جمہوری victory جو ہے, وہ ان کے پاس ہے جن کے پاس پارلیمان میں تعداد ہے. مگر اگر یہ اوپر کا بحران حل نہیں ہوگا اور آئینی طریقے سے حل نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ہمارا کوئی نظام نہیں چلے گا. نہ پارلیمان چل سکے گا, نہ ہمارا عدلیہ چل سکے گا, نہ کوئی ادارہ چل سکے گا. ان سارے ادارے کی بنیاد ہمارا آئین ہے. ہر پاکستانی پابند ہے آئین پاکستان, اسلامی جمہوری وفاقی آئین سے. تو ہم اپنی مرضی کا
काम नहीं कर सकते हैं, अगर हम सब एक ही आइन के पाबंद हैं, एंड देयर इज वन रूल ऑफ द गेम, वी ऑल प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम, तो फिर हम पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और रूल ऑफ द जंगल होगा तो जिसका चलेगा चलेगा, और हम समझते हैं कि वो मुल्क के नुकसानदेह होगा, मुल्क की मुआशी बुरान को हम नहीं निकाल सकेंगे, मुल्क के दीगर मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे साथ मौजूद थे। अब सूरत हाल पंजाब में जाएगी कहाँ? क्या दो वज़ीर आला होंगे? एक उस्मान बुज़दार हैं, दूसरी तरफ हमजा शहबाज हो गए हैं, क्या मामला होगा? बात करेंगे ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली का केस सुप्रीम कोर्ट में है, पंजाब में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हैं नून लीग के पंजाब के सदर। अब हमजा शहबाज को मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये अलामती नहीं है, ये आईनी वज़ीर आला है। मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि फ्लैटीज़ होटल में इजलास हुआ था, वहीं के वज़ीर आला हैं। अब अलामती है ना, ये थोड़ी होगा कि कल को वो वज़ीर आला दफ्तर चले जाएंगे और फिर कल पंजाब के मामला संभाल लेंगे हमजा शहबाज साहब। तो क्या फ्लैटीज़ होटल में ये पहली दफ़ा इजलास हुआ है? इससे पहले जब कोरोना का मामला था तो उस वक्त भी फ्लैटीज़ होटल में इजलास होते रहे हैं। तो क्या उस वक्त इजलास होने वाले जो थे फ्लैटीज़ होटल में, वहाँ पे जो फैसले हुए, जो लेजिस्लेशन हुई, तो उसको क्या तस्लीम नहीं किया गया? अगर तो आज फ्लैटीज़ होटल में MPs की तादाद जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने एतमाद ज़ाहिर किया है हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर, तो फिर तो बिल्कुल वो जो है वो उसे आप आइनी भी कहें, कानूनी कहें, अलामती कहें, ये तो अपना आपका चॉइस है कि आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी मेंबर्स ने 186 जो एक कट ऑफ फिगर है, उससे ज़्यादा लोगों ने हमजा शहबाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार किया और वो अवाम के नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो फिर बिल्कुल आइनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी मियां हमजा शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। सब अगर मसला ये है कि पहले जब इजलास हुए तो वो स्पीकर ने खुद बुलाए थे कोरोना के दौरान, अब जब इजलास हुआ है तो ना स्पीकर ने अपने डिप्टी स्पीकर के भी इख्तियारात वापस ले लिए हैं और डिप्टी स्पीकर को भी नहीं कंडक्ट करने दे रहे हैं और अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक इंसाफ अदम एतमाद ले आई है। तो स्पीकर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा इस बात को? तो अलामती है, आप लोग वाकई अपनी अक्सरियत जरूर साबित करने में कामयाब हो गए हैं, मगर एक स्टेप आगे गए हैं हम इस सारे के सारे तसादुम में जो हो रहा है। शाहज़ेब, इस मरहले के ऊपर कि जब एक ऐसा टोला जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ है और वो अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए जो है वो हर गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडा जो है वो आजमा रहा है, तो उस वक्त हमें अपनी अक्सरियत को साबित करना जो है, आवाम को शो करना, अदारों को और ख़ास तौर पे अदलिया जहाँ पे ये मामला चल रहे हैं उनको शो करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इसकी एक बड़ी इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जो है वो चल रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट अब अगर कल को देखता है कि वहाँ पे हमें आज अजलास था और एडवोकेट जनरल ने वहाँ पे अंडरटेकन दी थी कि जी अजलास होगा 6 तारीख को, कानून के आइन के मुताबिक होगा और वहाँ पे जो है वो प्रोसीड होगा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। अब कल जब ये ख़बर वहाँ पे जाएगी कि असम्बली को जो है वो ताले लगा दिए गए और वहाँ पे अजलास जो है उसको मुनक़्क़द नहीं होने दिया गया, लेकिन अवामी नुमाइंदों की एक अक्सरियत ने एक और जगह पे बैठ के जो है वो अपने मैंडेट का, अपने ख़यालात का, अपनी तईद का जो है वो इज़हार किया, तो इसका एक वज़न होगा अदालत उज़्मा के सामने जो कि इस मामले को देख रही है और अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो फाइनल होगा। वो तो यानी अलामती वाली होगी। मगर अब राना साहब मसला ये है कि अगर अदालत फैसला दे भी दे आपके हक़ में, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी ये बात कर रहे थे, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, एक ऐसी हुकूमत नहीं संभाल सकती है जो कल अगर आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए और आप इनको अदम एतमाद के ज़रिए हटाए और अपनी हुकूमत बना लें, नहीं संभल सकता है मुल्क। रुपया मुसलसल गिर रहा है, आज हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत को जो पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं वो 13.25% पे जाके बोरो करने पड़ रहे हैं मार्केट से। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, एक नया मैंडेट चाहिए, नया मैंडेट के लिए नया इलेक्शन चाहिए, तो ये कोई मसला हल नहीं होगा इन चीज़ों से। शाहज़ेब, ये मैं समझता हूँ कि ये सोच और इस सारी सूरत हाल को ये एंगल देना जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये मुल्क और कौम के हक़ में नहीं है, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आप क्यों नहीं इस बात को इस तरह से देखते कि भाई एक वज़ीर आज़म जो है
وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور وہ اس ہاؤس کو ہی جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتا ہے. ایک ایسا اسپیکر اسمبلی جو خود چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اکثریت نہیں بن رہی تو وہ اسمبلی کو جو ہے وہ تالے لگوا دیتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا. اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کریں گے اور ان چیزوں کا جو ہے وہ تدارک نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والوں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا نہیں ملے گی اور ایسا کرنے والوں کو ان کے کیے کے اوپر جو ہے وہ پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا، بلکہ وہ جس طرف جو ہے وہ قوم کو دھکیلنا جائے اور قوم جو ہے وہ ان کے آگے لگ جائے گی، تو پھر اس طرح سے تو پھر طاقت کا قانون ہوا، قانون کی طاقت تو نہ ہوئی. میں اسی اینگل سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ کہ اگر عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ بھی جائے، آپ پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹائیں اور پھر خود حکومت بنا لیں، تو اس کے بعد یہ بہتر نہیں ہے. یہ تو آئینی طور پر ہونا چاہیے، اگر آئین ملک کا توڑا گیا ہے ظاہر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، مگر اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک لمبی حکومت چلائیں، فوری طور پر آپ کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا جو مشکل فیصلے اس وقت اس ملک کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ اپنے ٹریک پر لانے کے لیے جو مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو فوری الیکشن پہ نہیں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ حکومت کرنا شروع کر دیں. نہیں شاہ صاحب، ہمیں پہلے اپنی سمت جو ہے وہ صحیح رکھنی چاہیے اور ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں پریمیم نہیں دینا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ہٹنا چاہیے، اسے جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب ملک جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی راستے پہ آ جاتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جو کویشچن ہے ویلڈ ہے اور ہمیں بھی اس بات کا معلوم ہے کہ ایک حکومت جو 4 سال حکومت کرے اس کے بعد جو آخری سال جسے الیکشن ایئر کہا جاتا ہے تو اس میں تو اس کے لیے بھی بڑی سپیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، بنیادی اور اہم فیصلے جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے. تو اس کے بعد ٹھیک ہے، الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوتا تو 120 دن میں ہو جائے گا، 180 دن میں ہو جائے گا. الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے اور عوام نے ہی جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب ہارنے لگے تو وہ جو ہے وہ رولز آف گیم کو ہی جو ہے وہ بالکل تہو بالا کر دے اور اس کے بعد وہ کہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ ٹرم جو ہے وہ رکھی جائیں. ایسا کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئینی اور قانونی راستہ جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوگا اور ہمیں پھر ایسی. بہت شکریہ نصر اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مزید اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان پہ بات کریں گے کے بعد. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی اور پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، جہاں مسلسل 3 دن سے ملک کو آئینی بحران سے نکالنے کے لیے اہم سماعت جاری ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی صورتحال پر اہم آئینی اور قانونی سوالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کل اپوزیشن جماعتوں کے دلائل مکمل ہو گئے تھے اور آج تحریک انصاف کے وکیل بابر ایوان اور صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، جبکہ کل صبح 9:30 بجے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری اپنا موقف پیش کریں گے اور یہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو جائے گا. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بظاہر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی تھی، مگر ووٹنگ والے دن رولنگ آ گئی. اسپیکر کی رولنگ بظاہر الزامات اور مفروضوں پر مبنی ہے، عدالت کے سامنے حقائق رکھیں. موجودہ کیس میں آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جب آئین کی خلاف ورزی ہو تو عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت کر سکتی ہے. چیف جسٹس مرتا بندیال نے بابر ایوان سے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی فیکٹ پر جا سکے. آئینی طریقہ ہے جسے بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے بابر ایوان کے سامنے سوالات رکھے کہ کیا اسپیکر نے جو کیا اس کا کوئی پس منظر تھا؟ کیا رولنگ کسی فائنڈنگ پر تھی؟ اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی؟ ان کے پاس کیا مواد تھا؟ اب تک کے دلائل سے لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. آئینی شکیں تحریک عدم اعتماد پر بہت واضح ہیں. کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور بات کر سکے؟ کیا اسپیکر ایجنڈے سے ہٹ کر رولنگ دے سکتا ہے؟ آپ اسپیکر کے ایکشن کا دفاع کر سکتے ہیں، مگر آپ کی دلیل کی بنیاد بھی ہونی چاہیے. بابر ایوان نے موقف اختیار کیا کہ راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ سب ہوا. تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ راستے ہم خود نکال سکتے ہیں، ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. اسپیکر کی رولنگ میں صرف الزامات ہیں. کیا اسپیکر کو ایجنڈے کے علاوہ ایوان کی مرضی کے بغیر کسی اور اقدام کا اختیار ہے؟ عدم اعتماد آئینی عمل ہے. کیا اسپیکر آئینی عمل سبوتاژ کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟
इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब मौजूद हैं। अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब असेंबली में आज यानी 6 अप्रैल को इजलास होगा, आईन और कानून के मुताबिक होगा, वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि वो जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा उसकी बुनियाद पर मैंने आज इजलास बुलाया था, मगर अब इजलास 16 तक चला गया और आज एक होटल में हमजा शहबाज साहब मुंतखब हो गए। आपका क्या मौक़िफ़ इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। देखिए, वहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे कि इस जो लार्जर बेंच बना हुआ है जिसमें वो नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक जो मैटर टेकअप किया हुआ था सुमोटो बेंच में, वो चल रहा था। उसमें इन्होंने ये कोशिश की कि ये कह के कि जी कल इजलास है और ये वहाँ पे इंश्योर किया जाए कि जी वहाँ पे हर सूरत पोलिंग होगी और वोटिंग होकर ये खत्म होगा। और ये चाह रहे थे कि बेंच की तरफ से बाकायदा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इशू हो जाए। उसके ऊपर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं क्योंकि एडवोकेट जनरल था तो मैंने उनको ये बताया। मैंने कहा जी ये गारंटी नहीं दी जा सकती, हाँ ये जरूर है कि कल की तारीख के लिए अगर डेट रखी हुई है तो कानून के मुताबिक जो डिप्टी स्पीकर है जब वो इजलास को बुलाया जाएगा तो उसमें जो कार्रवाई होगी, जो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, उससे तजावुज कोई नहीं करेगा। ये बात हुई थी वहां पर। इसके अलावा ये बात नहीं हुई थी कि वहां पे जरूर वहां पे वोटिंग में आई कुड नॉट गिव एनी गारंटी कि वहां पे वोटिंग होगी, क्योंकि वहां पे अंदर एक दिन पहले हंगामा हो चुका हुआ था। तो इसलिए ये तो मैं कह नहीं सकता था। मैंने तो सिर्फ इस बात की उनको कहा था कि ये रस्ते शोर के वो कानून के जो तकाजे हैं, आइन और कानून की जो लिमिट है दी हुई, उसको क्रॉस नहीं करेगा जब ये कार्रवाई होगी। तो अहमद साहब, अब इस वक्त मसला ये है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वही वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं, परवेज इलाही साहब। तो जब तक उनकी अक्सरियत पूरी नहीं होगी तो वो क्या इजलास नहीं बुलाएंगे? कैसे फिर पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब होगा? उन्होंने तो फ्लैटीज होटल में आज अक्सरियत ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। बात नहीं है, उन्होंने ये जो 3 तारीख को वहाँ जो हंगामा हुआ वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है। ग्रॉसली वो तमाम अंदर फर्नीचर और चीजें जो हैं वो इजलास की काबिल नहीं था कि उनका कहना था ये कि इजलास के अंदर इनसाइड दी असेंबली जहाँ पे हाउस का ये सारा आके मेंबर्स ने बैठना था, वहाँ तोड़ फोड़ इतनी हुई थी कि उसकी मरम्मत हो रही है और इस वजह से वो उन्होंने इसको आगे एडजर्न कर दिया। वैसे मगर क्या पुराने असेंबली हॉल में नहीं हो सकता था? क्या कहीं भी हो सकता है? इजलास तो पहले खुद होटल में कोरोना के दौरान परवेज इलाही साहब ने कराए हैं। बहरहाल ये तो अब ये तो उनका काम है। मैं तो सिर्फ उसकी कानूनी पोजीशन बताई अदालत में और जो उन्होंने मुझसे पूछी थी। ये काम जो है ये तो इनका अपना था कि वहाँ पे इजलास बुलाना या कुछ है। उसमें ये क्या, ये मेरे ख्याल में दिस इज टू मच प्रिज्यूमिंग के वहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि इनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, इसके मुतालिक मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एडजर्न करने के इख्तियारात भी मौजूद हैं। आप उसको अगर जो पंजाब असेंबली के रूल्स पढ़ें, अगर उसमें 14, 25 और 210 तो उसमें एम्पल अथॉरिटी जो है वो मौजूद है। तो वो दुरुस्त है सर। मैं ज़ाहिर अथॉरिटी तो ज़ाहिर उनके पास मौजूद है, मगर अब मसला ये है कि वो वजारत आला के उम्मीदवार बन गए हैं, तो उस अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज करते रहेंगे जब तक कि उनके पास न्यूमेरिकल मेजॉरिटी नहीं आएगी और वो दूसरी तरफ होगी। नहीं, ये तो प्रिजम्पशन है ना जी। ये तो आप प्रिजम्पशन तो कुछ भी कर ली जाए, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा कि एक दफा अर्जन हो गया, हर दफा तो अर्जन कोई नहीं कर सकता। तो जो प्रिजम्पशन है वो नंबर्स इस वक्त नजर आए हैं फ्लैटीज होटल में जो उन्होंने कहा है। क्यों नहीं हुकूमत कहती कि हमारे पास दूसरी तरफ आप ये देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप दूसरी तरफ ये देखिए कि क्या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आइन को आप मोल्ड कर सकते हैं अपनी तरफ। अब ये एक होटल के अंदर पहले उनको बंद करके रखा हुआ वहां पे, उसके बाद वहां बिठा के आप इजलास कर लें और इजलास में वहां पे डिक्लेयर कर दें, तो फिर आइन तो इज इट नॉट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी का ये मकसद है या आइन बनाने का यह मकसद है कि उसके ऊपर एक अमल ही ना किया जाए? क्योंकि अब तो मरकज में खुद हुकूमत पर यह सवाल उठ रहा है, मगर पंजाब में इस वक्त बगैर मुंतखब वजीर आला के है, तो फिर इजलास कैसे होगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर 16 तारीख का है तो 16 तारीख कितनी दूर है? बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।